لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد فاعلم أنه لا إله إلا الله ہر قسم کی کبریائی بڑائی بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے کہ جس خالق کائنات نے ہم سب کی تخلیق فرمائی اور ہماری کامیابی و کامرانی کے لیے بے شمار انبیاء کرام مبعوث فرمائے، بعد بے بہا بے شمار درد و سلام ان انبیاء کرام پر، خصوصاً نبی آخر الزمان جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر۔ حاضرین جمعہ، آج کا خطبہ والد محترم کو دینا تھا، لیکن موسم کی خرابی کی وجہ سے مجھے مکلف کیا گیا کہ تم ہی چند باتیں حاضرین کے سامنے بیان کر دو۔ بہرکیف چند باتیں میں آپ کے سامنے بیان کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ وہ چند باتیں کون سی ہیں؟ وہ چند باتیں جن کا تعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 عظیم نصیحتوں سے ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچیرے بھائی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو 6 عظیم نصیحتیں کی۔ ان نصیحتوں کا تعلق ہماری اور آپ کی زندگیوں سے بھی ہے۔ یقین جانیے، اگر ہم نے اور آپ نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 6 عظیم نصیحتیں ہیں، ہم اور آپ عمل کر لیں، ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ آئیے وہ 6 عظیم نصیحتیں میں ایک حدیث کے حوالے سے آپ کے سامنے بیان کروں۔ اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں، ترمذی شریف کی یہ حدیث ہے۔ فرماتے ہیں کنت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوما، ایک روز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر آپ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول ہوتا تھا کہ جب بھی آپ سفر پر نکلتے تو صحابہ میں سے کسی نہ کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری کے پیچھے بٹھا دیا کرتے تھے۔ اس سے ایک نکتہ ملا کہ اگر سواری کو تکلیف نہ ہو، چاہے وہ گدھا ہو یا اونٹنی ہو یا اونٹ ہو، اگر اس سے تکلیف نہیں ہو رہی ہے تو ڈبل سواری آدمی کر سکتا ہے۔
حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اس سواری پر میں تھا اور میرے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ایک نقطہ اور ملا کہ جو صاحب السیارہ ہے، جس کی گاڑی ہے، وہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ وہ سامنے بیٹھے، اور جس کی سواری نہیں، جس کی گاڑی نہیں، اس کے لیے مناسب یہ ہے کہ وہ پیچھے بیٹھے۔ تو میں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سفر پر نکلتے، کسی نہ کسی صحابی کو، اپنے ساتھی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سفر بنا لیتے، سفر کا ساتھی بنا لیتے تھے۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کو بٹھا لیتے، کبھی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھا لیتے، کبھی حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی سواری پر اپنے پیچھے بٹھا لیتے۔ بارہا ہم نے خطبہ حضرات سے یہ باتیں سنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر پر تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاذ، حضرت معاذ فرماتے ہیں میرے اور آپ کے بیچ میں جس سواری پر ہم سوار تھے، صرف کجاوے کی جو لکڑی ہوتی ہے اسی کا فاصلہ تھا، بس آپ آگے میں پیچھے، اور فاصلہ کتنا تھا، گیپنگ کتنی تھی، جتنا ایک کجاوے کی لکڑی ہوتی ہے اتنا، بس سواری ایک ہے، اٹھنی ایک ہے، آپ بھی سوار میں بھی سوار۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا معاذ، میں نے کہا لبیک و صادیک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول معاذ کہیں گیا نہیں ہے، آپ کے پیچھے ہی بیٹھا ہوا ہے، اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ ہم اساتذہ ہیں، ہم اپنے طلباء کو پڑھاتے ہیں، ہم اپنے طلباء کی حاضری بھی لیتے ہیں کہ کوئی طالب علم کہیں غیر حاضر تو نہیں ہے۔ اس حدیث سے یہ مسئلہ معلوم ہوا، یہ نکتہ معلوم ہوا، آپ حاضری لے سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حاضری لے رہے ہیں کہ یا معاذ، حضرت معاذ کا جملہ لبیک و صادیک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں حاضر ہوں، میں آپ پر قربان ہوں۔ تھوڑی دور اور گئے، دوسری دفعہ کہا یا معاذ، حضرت معاذ کا وہی جملہ، تھوڑی دور اور گئے، تین دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے رہے یا معاذ یا معاذ یا معاذ، اور تینوں دفعہ یہی جواب رہا اے اللہ کے رسول میں حاضر۔ جب آپ نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حضرت معاذ پوری طرح سے، جسم تو سواری پر تھا حضرت معاذ کا، لیکن دل و دماغ بھی ایک دم میری طرف حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا متوجہ ہو چکا ہے، پھر آپ نے بہت بڑی بات بتائی، حل تدری ما حق اللہ علی عبادی، یہ بندے جو دنیا میں آئے ہیں، یہ انسان جو دنیا میں آئے ہیں، اللہ کے کچھ حقوق ان کے اوپر عائد ہوتے ہیں، کچھ حقوق ہیں، ہمیں اور آپ کو ان حقوق کی ادائیگی کرنی ہے۔ تو اے معاذ، کیا تمہیں پتہ ہے، تمہیں علم ہے کہ اللہ کے حقوق ان کے بندوں پر کیا ہیں؟ حضرت معاذ نے کہا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ اللہ کے حقوق کیا عائد ہوتے ہیں بندوں پر، اللہ کو معلوم اور اس کے رسول کو معلوم۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے تمہیں یوں ہی بیکار نہیں پیدا کیا کہ تم دنیا کماؤ، اونچی اونچی بلڈنگیں بناؤ، عمارتیں بناؤ اور اللہ کو بھول جاؤ۔ حق اللہ علی عبادہ ان یعبدوہ ولا یشرک بہ شیئا، پہلا حق دنیا میں آنے کے بعد ایک بندے پر اللہ کا یہ عائد ہوتا ہے کہ بندے صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ بنائے۔ حضرت معاذ فرماتے ہیں تھوڑی دور ہم اور چلے، پھر آپ نے فرمایا یا معاذ، میرا جواب وہی لبیک و صادیک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حل تدری ما حق العباد علی اللہ، کیا تمہیں پتہ ہے، تمہیں معلوم ہے کہ بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ ایک ہے اللہ کا حق بندوں پر اور ایک ہے بندوں کا حق اللہ پر۔ تو اللہ کا جو حق ہے بندوں پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ بندے صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں، اس کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہرائے۔ حضرت معاذ کا وہی جواب مجھے نہیں معلوم، اللہ اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق اللہ علی عبادہ، بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے اللہ یعذبہم،
کہ جب بندے صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنے لگے تو اب اللہ کا بندوں کا حق اللہ پر یہ بنتا ہے کہ اللہ اپنے ان بندوں کو جہنم میں نہ ڈالے، عذاب میں مبتلا نہ کرے۔ مسئلہ معلوم ہوا، اور بہت سی دلیلیں، بہت سی حدیثیں اس بات پر شاہد ہیں کہ بندے اگر صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو ان کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ جنت میں۔ میں ادھر نہیں جانا چاہتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول ہوتا تھا، یہ تواضع کی علامت ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ سفر میں ہیں، کسی نہ کسی کو بٹھا لیتے تھے۔ یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے 40 صحابہ کرام کا نام کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر آپ کے پیچھے سواری کی، ان کا نام ذکر کیا ہے علماء نے کہ وہ کون خوش نصیب صحابہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھے۔ حضرت عثمان ہے، حضرت ابو بکر ہے، حضرت اسامہ بن زید ہے، حضرت معاذ بن جبل ہے، اور یہ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں قال كنت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم، ایک دن تھا آپ سفر پر جا رہے تھے تو آپ نے کہا اے عبداللہ کیا تم میرے ساتھ چلو گے؟ میں نے حامی بھری اور آپ نے اپنی سواری پر مجھے بٹھا لیا۔ فقال، آپ دوران سفر پر ہیں، سفر آپ کا جاری ہے، اور آپ نے فرمایا یا غلام، اے بچے۔ ایک مسئلہ معلوم ہوتا ہے حدیث کے اس ٹکڑے سے، ہم اور آپ بھی سفر کرتے لیکن ہمارے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر میں فرق کیا ہوتا ہے؟ ہم اپنے سفر میں ایران اور دوران کی باتیں کرتے، یہ حقیقت ہے۔ نہیں باتیں ہوتی ہیں ہمارے اور آپ کے سفر میں تو اللہ کی باتیں، رسول اللہ کی باتیں، قرآن کی باتیں، احادیث کی باتیں نہیں ہوگی تو فلاں کی باتیں، فلاں ایسا، فلاں ویسا، فلاں یہ، فلاں وہ، یہ تلخ حقیقت ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لمحات کو بھی ضائع و برباد نہیں ہونے دیتے۔ فرمایا یا غلام، اے بچے۔ غلام عربی میں بولتے ہیں 1 سے لے کر کے 10 سال کی عمر کے جو بچے ہوتے ہیں ان کو غلام بولا جاتا ہے، جو ابھی بلوغت کو نہیں پہنچے، ابھی بالغ نہیں ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا غلام، اے بچے۔ اس وقت پتہ ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کی عمر کیا تھی؟ 10 سال کے تھی، 10 سال کے، اور آج صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی چند عظیم باتیں بتا رہے ہیں کہ جن باتوں پر اگر ہم اور آپ عمل کر لیں تو دنیا میں بھی ظالموں کے ظلم سے محفوظ رہیں گے، دنیا میں ہمیں کبھی کوئی خسارہ نہیں ہوگا، اور آخرت میں ہمیں ہمارا ٹھکانہ انشاءاللہ جنت، اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا اور اللہ ہمیں جنت کا مکی بنا دے گا۔ ہم اور آپ سوچتے ہیں کہ یہ 10 سال کا بچہ ہے، اس کی عمر ابھی کھیلنے کودنے کی، اسے کھیلنے دو، کودنے دو، یہی نا، کتنا فرق ہوتا ہے۔ اور صحابہ کے بچے، ان کے بچپن کو صحابہ کرام ضائع و برباد نہیں ہونے دیتے تھے۔ ہم نے بارہا سنا جب رمضان کا مہینہ آتا تو صحابہ اپنے بچوں کو، ابھی ان کے اوپر روزہ فرض نہیں ہوا، روزہ رکھواتے تھے۔ بیان ہے ان کا کہ جب ہمارے بچے بھوک کی وجہ سے رونے لگتے، بلبلانے لگتے تو ہم ان کو کھلونا پکڑا دیتے تھے، لو بچے کھیلو۔ اور بچوں کے بارے میں ہم اور آپ جانتے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھتے کہ بچہ اگر کسی کام میں مشغول ہے اور اسے بھوک لگ گئی یا کوئی پریشانی لاحق ہے، ہم آپ اس کو کھلونا پکڑا دیں، وہ اپنی پریشانی بھول جائے گا، اپنی تکلیف بھول جائے گا، اپنا بھوک بھول جائے گا، اپنی پیاس بھول جائے گا۔ تو صحابہ کرام اپنے بچوں کی تربیت اس طرح کرتے تھے۔ آپ نے یہ نہیں دیکھا بھی بچہ 10 سال کا ہے، اس کی عمر کیا ہے، دین کی باتیں سمجھنے کے لیے، شریعت کی باتیں سمجھنے کے لیے اسے کیا معلوم کہ صرف اللہ ہی کی عبادت کرنی چاہیے؟ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا غلام، اے بچے ذرا کان کھول کر کے میری باتوں کو سننا، بڑی عظیم باتیں بتانے جا رہا ہوں۔ انی اعلمک کلمات، چند باتوں کی میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، چند باتوں کی میں تمہیں تعلیم دے رہا ہوں۔ نمبر 1، احفظ اللہ یحفظک، اے بچے تم اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔
نمبر 1، ہم اور آپ سوچ سکتے ہیں بھائی اللہ ہمارا محافظ خود ہے، ہم اللہ کی حفاظت کیسے کریں؟ جو خود محافظ ہو اسے حفاظت کی کیا ضرورت؟ نہیں، حفاظت کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ ہم صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں۔ جن کاموں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ہم اور آپ اس کو بچا لائیں، اور جن کاموں کے کرنے سے اللہ رب العزت نے منع کیا ہے ہم اس کے قریب بھی نہ جائیں۔ کرنا تو دور کی بات ہے، ہم اور آپ اس کے قریب بھی نہ جائیں۔ یہ ہے اللہ کی حفاظت کرنے کا فائدہ۔ کیا ملے گا؟ اے بچے، جب تم اللہ کی حفاظت کرو گے تمہیں فائدہ کیا ملے گا؟ یحفظ کا، وہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اللہ اکبر۔ کیا ہمیں اور آپ کو یہ نہیں چاہیے کہ اللہ ہماری حفاظت کرے؟ اللہ ہماری اور آپ کی حفاظت کیسے کرے گا؟ ظالموں کے ظلم سے بچائے گا، شیاطین کی شر سے ہمیں اور آپ کو محفوظ رکھے گا، لوگوں کی مصیبتوں سے ہماری اور آپ کی حفاظت کرے گا۔ یہ ہے حفاظت کرنے کا مطلب۔ اللہ ہماری حفاظت کیسے کرے گا؟ ظالموں کے ظلم سے ہماری اور آپ کی اللہ حفاظت فرمائیں گے۔ ہر طرف چیخم پکار ہے، آہ کی صدائیں بلند ہو رہی ہے، ہمیں اور آپ کو ظلم کی چکیوں میں پیسا جا رہا ہے، اور اللہ کی حفاظت ہمارے لیے نہیں آ رہی۔ کیوں؟ ہم نے اللہ کی حفاظت کرنا چھوڑ دیا۔ ہم عوامل کو بچا نہیں لاتے، اور نواہی کا ہم اور آپ ارتکاب کرتے ہیں، اور ان چیزوں کو شیطان ہمارے لیے بڑا ہی خوبصورت بنا کر کے پیش کرتا ہے۔ پیسو، ایسے ہی ظالم حکمران تمہارے اوپر مسلط کیے جائیں گے، رو، تمہارے رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کیوں؟ تم نے اللہ کی حفاظت نہیں کی ہے۔ تمہارے چیخنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کیوں؟ تم نے اللہ کی حفاظت نہیں کی ہے۔ ہم جھوٹے ہو سکتے ہیں، ہمارے والدین جھوٹے ہو سکتے ہیں، رب کعبہ کی قسم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ احفظ اللہ، تم اللہ کی حفاظت کرو گے، یحفظ کا، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ قرآن پڑھتے جائیے۔ کیا اللہ نے ظالموں کے ظلم سے لوگوں کو محفوظ و مامون نہیں کیا؟ کیا ہم اپنا پہلا غزوہ بدر بھول گئے؟ 313 ہے، 1000 کا لشکر جرار ہے، اور 313 میں کچھ نحیف بھی ہے، کچھ کمزور بھی ہے، کسی کے پاس تیر ہے تو چلانے کے لیے کمان نہیں ہے، تلوار ہے تو روکنے کے لیے ڈھال ہے، ڈھال ہے تو چلانے کے لیے تلوار نہیں، سواریاں نہیں، 70 اونٹ ہے، 2 گھوڑے ہیں، اور تعداد کتنی ہے؟ 313۔ لیکن وہ عظیم صحابہ تھے جنہوں نے اللہ کے حدود کی حفاظت کی، وہ عوامل کو بچا لانے والے تھے، نواہی سے اجتناب کرنے والے تھے۔ اللہ نے ان کی حفاظت کی نہیں کی؟ ظالموں کے ظلم سے اللہ نے انہیں بچا لیا۔ احفظ اللہ یحفظ۔ دوسری نصیحت، احفظ اللہ تجدہ تجاہک۔ اے میرے چچیرے بھائی، تم اللہ کی حفاظت کرو، تم اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ اور جس کا عقیدہ بگڑا ہوگا وہ یہ سوچے گا کہ اللہ ہمارے سامنے آ جائے گا۔ نہیں، سامنے پانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے، اپنے وجود کے اعتبار سے اللہ ہمارے اور آپ کے سامنے آ جائے گا۔ نہیں نہیں، سامنے پانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی مدد تمہیں ملے گی۔ جو اللہ کی حفاظت کرتے ہیں، جو عوامل کو بچا لاتے ہیں، نواہی سے اجتناب کرتے ہیں، اور جو اللہ نے حدیں لگائی ہیں اس کو پار نہیں کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ کی مدد آتی ہے، ایسے لوگوں کو اللہ کی تائید ملتی ہے، ایسے لوگوں کو اللہ کی نصرت ملتی ہے۔ کیا ہم بھول گئے؟ غار ثور میں کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور حضرت ابو بکر ہے، تیسرا کوئی نہیں۔ حضرت ابو بکر نے ایک جملہ کہا، یا رسول اللہ، ظالم لوگ غار کے داہنے پر آ چکے، منہ پر آ چکے، یہ ذرا اگر اپنے قدموں کی طرف انہوں نے نظر کر کے دیکھ لیا ہم پکڑے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ لا تحزن ان اللہ معنا۔ ابو بکر گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو ساتھ ہونے کا کیا مطلب؟ یعنی اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے،
اللہ ان ظالموں کے شر سے ہمیں بچائے گا۔ اور ہوا بھی یہی کہ غار ثور کے منہ پر تو کفار مکہ پہنچ گئے، لیکن اللہ نے حفاظت فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت موسیٰ کو کون نہیں جانتا ہے؟ سبھی جانتے۔ اللہ رب العزت نے سورہ طٰہٰ کے اندر کہا موسیٰ تم جاؤ اور تمہارے بھائی ہارون کہاں؟ فرعون کے پاس۔ اذهب إلى فرعون إنه طغى، موسیٰ باری آ گئی ہے، تم اور تمہارے بھائی فرعون کے دربار میں جائیں اور اسے واضح و نصیحت کریں۔ کیوں؟ فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، لیکن جب نصیحت کرنا تو نرمی، نرم تمہاری نصیحت ہو، نرمی ہو تمہاری نصیحت میں۔ فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، شاید لعلہ یتذکر او یخشی، شاید تمہاری نصیحتوں سے وہ نصیحت پکڑ لے یا ڈر جائے۔ جب تم اسے جہنم کی دھمکی دو گے، جہنم کی وعید سناؤ گے، رب کی پکڑ کے بارے میں بتاؤ گے، تو شاید تمہاری ان باتوں سے اسے ڈر محسوس ہو۔ لیکن پتہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کہ اے ہمارے رب ہمیں ڈر لگ رہا ہے، اننا نخاف، ہم ڈر رہے ہیں، ان یفرط علینا او ان یطغی، کہیں وہ حد سے تجاوز نہ کر جائے، سرکشی پر آمادہ نہ ہو جائے۔ اللہ اس موسیٰ نے تربیت فرعون کے دربار میں پائی ہے۔ اے اللہ میں نے اس ظالم کے ظلم کو دیکھا ہے، وہ معصوم بچوں کا قاتل ہے، ہمیں ڈر لگ رہا ہے، ہمیں خوف محسوس ہو رہا ہے، کہیں ہم اور ہمارے بھائی ہارون اس کے دربار میں پہنچ جائے اور وہ سرکشی پر آمادہ ہو جائے، ظلم پر آمادہ ہو جائے۔ اللہ نے کیا کہا؟ لا تخافا اننی معکما اسمع وارا، اے موسیٰ اے ہارون بلا خوف اس کے دربار میں تم جاؤ، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اننی معکما، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں۔ ساتھ ہونے کا کیا مطلب؟ ساتھ ہونے کا مطلب یہی ہے، آگے اللہ نے فرمایا اسمع وارا، جو کچھ وہ کرے گا، جو وہ کچھ اپنے کارندوں سے تمہارے خلاف کرے گا، میں اسے سن رہا ہوں گا، وارا، اور میں دیکھ رہا ہوں گا۔ تم جاؤ بلا خوف، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی مدد تمہیں ملے گی، اللہ کی نصرت تمہارے ساتھ ہے۔ تو یہ ہے ساتھ ہونے کا مطلب۔ یہ اسی کی نصیحت فرمائی آج صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچیرے بھائی کو کہ احفظ اللہ تجدہ تجاہک۔ تیسری نصیحت وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، بڑی عظیم نصیحت جو ہم اور آپ ہضم نہیں کر پاتے۔ بہت سے ایسے ہیں جو امت محمدی کا دعویٰ کرتے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں، لیکن اس نصیحت کو وہ ہضم نہیں کر پاتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے میرے چچیرے بھائی، جب بھی تجھے زندگی میں مانگنے کی ضرورت پڑے نا، کس سے مانگنا؟ اللہ سے مانگنا، اللہ سے مانگنا۔ اللہ کا خزانہ بہت بڑا ہے، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، اس رب سے مانگنا جسے اونگ تو کیا نیند بھی کبھی نہیں آتی ہے۔ پتہ نہیں کب اس کا مصیبت زدہ بندہ رات کی تنہائی میں، رات کی تاریکی میں اپنی مصیبت، اپنی فریاد لے کر کے اس کے دربار میں پہنچ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو یاد کریے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ان اللہ لا ینام، اللہ سوتا نہیں ہے، اللہ سوتا نہیں ہے، ولا ينبغي له ان ينام، اور اللہ کے لیے مناسب بھی نہیں ہے کہ وہ سوئے۔ کیوں؟ پتہ نہیں کب اس کا مصیبت زدہ بندہ، پریشان حال بندہ اپنی مصیبت لے کر کے، اپنی پریشانی لے کر کے اس کے دربار میں پہنچ جائے، تو اللہ کے لیے مناسب بھی نہیں ہے کہ وہ سوئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا تم اپنی انہی کھلی ہوئی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے ہو جب سے اللہ نے آسمان اور زمین کی تخلیق فرمائی ہے، برابر رات و دن اللہ خرچ کرتے چلے آئے ہیں، اپنے بندوں کو روزی پہنچاتے ہوئے چلے آئے ہیں۔ کیا تم نے نہیں دیکھا اللہ کا خزانہ اتنا بڑا ہے کہ برابر جب سے اللہ نے آسمان اور زمین کی تخلیق فرمائی ہے اس وقت اللہ کا عرش پانی پر تھا، اللہ کے خزانے میں اس خرچ کرنے کی وجہ سے کوئی کمی نہیں آئی، ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئی ہے۔
تم ان محتاجوں کو، ان فقیروں کو، ان بھکمنگوں کو تم پکارتے ہو، جو جب تک تم انہیں ان کے دربار میں کوئی ڈیگ نہ چڑھاؤ، کوئی بکرا نہ ذبح کرو، کوئی مرغا نہ چڑھا دو، تب تک وہ عقیدہ ہے تمہارا کہ وہ بابے تم سے خوش نہیں ہوں گے۔ آؤ اس رب سے مانگو کہ اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے دونوں ہاتھ خزانوں سے بھرے ہوئے ہیں، اللہ کے دونوں ہاتھ خزانے سے بھرے ہوئے ہیں۔ ایک عظیم صفت اللہ کی معلوم ہوئی، لفظ اللہ کے ہاتھ ہے، لیکن ہم تعویل نہیں کریں گے، کیفیت نہیں بیان کریں گے، مثال نہیں دیں گے، لیسا کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ یہ ایک عقیدہ ملا ہمیں اس حدیث سے۔ تو اللہ کا خزانہ بہت بڑا ہے، ایک حدیث قدسی سے بھی ہم سمجھ لیں۔ آج ہم نے اس خزانے کو چھوڑ دیا، اس دربار کو چھوڑ دیا، غیروں کے دربار کے ہم راہی بن گئے، ہم بھکمنگے بن گئے۔ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرماتے ہیں یا ابن آدم لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد فاسألونی فاعطیت کل انسان مسألته فما نقص من ذلک مما عندی شیئا الا کما ینقص المخیط اذا ادخل البحر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان آپ کو یاد نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے اے آدم کے بچوں، اے آدم کے بیٹو، تم سے پہلے کے لوگ، یعنی اب سے لے کر کے آدم تک اور اب سے لے کر کے قیامت تک آنے والے انسکم تمام کے تمام انسان وجنکم تمام کے تمام جنات قاموا کھڑے ہو جائیں فی صعید واحد، ایک کھلے میدان میں۔ اللہ چیلنج کر رہا ہے، سب کے سب ایک کھلے میدان میں کھڑے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیو ذرا تصور کرو، ہم جب اللہ سے مانگتے ہیں ایک ہی مجلس میں کتنی فریادیں اللہ سے لگا دیتے ہیں، اللہ میں بیمار ہوں، مجھے شفا چاہیے، اللہ میں پریشان ہوں، میری پریشانی دور کر دے، اللہ میں قرض میں مبتلا ہوں، قرض کی ادائیگی کے لیے کوئی آسان سبیل عطا فرما، اللہ میرے والدین کو، اے اللہ میرے والدین پر رحم فرما، اللہ جنت کا مکھی بنا دے، اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما۔ کتنی عرضیاں لگا دیتے ہیں، ایک ہی مجلس سے، ایک ہی بیٹھک ہے، کتنی عرضیاں اللہ تک پہنچ گئی ہیں ہماری اور آپ۔ لیکن ذرا تصور کرے، اللہ چیلنج کر رہا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر تمہارے باپ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام کے تمام انسان، تمام کے تمام جنات ایک کھلے میدان میں کھڑے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں ذرا تصور کرو کتنی مانیاں اللہ تک پہنچ جائیں گی، کتنی عرصیاں اللہ تک پہنچ جائیں گی، ہم اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ کیلکولیٹ کرنے بھی بیٹھیں گے، کیلکولیٹ بھی جواب دے دے گا، نہیں ہم آپ کا حساب نہیں بتا سکتے ہیں، ہم آپ کا حساب نہیں بتا سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں اللہ فرماتے ہیں کہ میں تمام کی تمام کی ضرورتوں کو پورا کرتا چلا جاؤں، تمام کے تمام سوالوں کو، تمام کے تمام مانگوں کو میں پورا کرتا چلا جاؤں۔ اے ابن آدم، کیا تجھے نہیں پتا اس سے میرے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی، کوئی کمی نہیں آئے گی، میرا خزانہ اس سے کم نہیں ہوگا، الا مگر اتنا کما ینقص المخیط اذا ادخل البحر۔ ایک آدمی تم میں سے سمندر کے کنارے پر کھڑا ہو، اپنے ہاتھ میں سوئی لے، اس سوئی کو سمندر میں ڈبوئے اور اپنی سوئی کو سمندر سے نکالے اور سوئی کی طرف نگاہ اٹھا کر کے دیکھے کہ اس کی سوئی نے سمندر سے کتنا پانی کم۔ اللہ نے تو سمندر کی مثال دی ہے۔ آپ ایک گلاس لے لیجئے، ایک پیالی لے لیجئے، ایک چائے کا کپ لے لیجئے، اس میں پانی بھریے، سوئی اس میں ڈبوئیے اور سوئی کو اب نکالیے اور دیکھیے اپنی نظریں اٹھا کر کے کیا اس سوئی نے آپ کے اس گلاس سے، آپ کے اس کپ سے، آپ کے اس پیالے سے ذرہ برابر بھی پانی کم کی؟ آپ کو احساس بھی نہیں۔ آج ہم نے اس خزانے کو چھوڑ دیا، اللہ کے اس دربار کو چھوڑ دیا کہ جو اللہ چیلنج کر رہا ہے کہ جب سے ہم نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے برابر میں اپنے بندوں کو روزی پہنچا رہا ہوں، میں اپنے بندوں کو رزق دے رہا ہوں اور اس سے میرے خزانے میں کبھی کوئی کمی نہیں آئی ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا اللہ کا خزانہ اس سے کم نہیں ہوا؟ تم ان فقیروں کو پکارتے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء، یہ سب کے سب فقیر ہیں۔ اگر غنی کوئی ذات ہے، اگر غنی کوئی ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے، اللہ وحدہ شریک کی ذات ہے۔ آؤ اس دربار، اسی کی نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس چچیرے بھائی کو کر رہے ہیں کہ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ۔ زندگی میں جب تجھے کبھی مانگنے کی ضرورت پڑے اپنا جھولی، اپنا دامن رب کے سامنے پھیلانا، ان بھکمنگوں کے سامنے نہیں، غیروں کے سامنے نہیں، اغیار کے سامنے نہیں۔ یہ تو خود بے سہارا ہے، یہ تو خود محتاج ہے، یہ مر گئے، زندوں کے محتاج ہو گئے۔ جب تک زندوں نے انہیں نہلایا نہیں، زندوں نے انہیں کفنایا نہیں، زندوں نے انہیں
چارپائی پر نہیں لٹھایا، اور زندوں نے جب تک ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی، زندوں نے جب تک ان کے لیے قبر نہیں کھودا اور قبر کے منو مٹی میں ان پر جب مٹی نہیں جب تک ڈالی، یہ اپنے آپ وہاں تک نہیں پہنچ گئے، یہ مرے، ان کی جسم سے جب روح نکلی یہ زندوں کے محتاج ہو گئے۔ افسوس ہے اے انسانوں، اے ابن آدم، تم پر افسوس ہے کہ جو آدمی مر گیا، جس کی روح نکل گئی، وہ زندوں کا محتاج ہو گیا، اب زندے اس کے محتاج کب سے ہو؟ اسی لیے اللہ نے چیلنج کیا، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو یہ سب کے سب فقیر ہیں، اور اگر غنی ہے کوئی ذات تو وہ اللہ کی ذات ہے، آؤ اس خزانے کی طرف۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، وقت زیادہ ہو رہا ہے، اور چوتھی نصیحت وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، مدد بھی مانگنی ہو، کبھی مصیبت آئے، کوئی پریشانی ہے، اللہ سے مانگ لینا۔ اور بتایا وَعْلَمْ، پانچویں نصیحت وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ، یہ عقیدہ لے جاؤ مضبوطی کے ساتھ، پوری امت اکٹھی ہے، اے میرے چچیرے بھائی، تمہیں نفع پہنچانے کے لیے، فائدہ پہنچانے کے لیے پوری امت اکٹھی ہو جائے تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتی، مگر اتنا قد كتبه الله لك، جتنا اللہ نے تمہاری تقدیر میں لکھ دیا۔ اور اللہ نے بندوں کی تقدیروں کو کب لکھا؟ آسمان اور زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے۔ اس وقت اللہ کا عرش پانی پر تھا، اللہ کا تخت پانی پر تھا، اللہ نے بندوں کی تقدیروں کو لکھا۔ پھر چھٹی نصیحت اللہ رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچیرے بھائی کو کی کہ وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ، جان لو، یہ عقیدہ لے جاؤ، اپنے دلوں سے غیروں کا خوف نکالو کہ پوری امت اکٹھی ہے علیٰ اس بات پر أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، کہ تمہیں کچھ نقصان پہنچا دے، تمہیں تکلیف پہنچا دے، تمہیں صفحے ہستی سے مٹا دے، تمہارا وجود ختم کر دے، تو یہ عقیدہ لے کر کے جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، مگر ہاں اتنی ہی تکلیف پہنچے گی جتنی تکلیف اللہ نے تمہاری تقدیر میں لکھی۔ تو سب کچھ اللہ نے لکھ دیا۔ رفعت الاقلام، لوگوں سنو، قلم اٹھا لیا گیا ہے، دوبارہ بندوں کی تقدیروں کو نہیں لکھا جائے گا۔ وجفت الصحف، صحیفے خوش ہو گئے۔ کیا تمہیں معلوم نہیں؟ ایک میں مثال دوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کون نہیں جانتا؟ تنے تنا پوری امت اکٹھا، پوری خلقت اکٹھا ہے، ان کو مٹانے کے لیے نارے نمرود میں بھی ڈالا گیا، لوگوں نے صدائیں بھی لگائیں، آوازیں بھی لگائیں، ڈال دو ڈال دو ڈال دو، لیکن اس موحد اعظم کو دیکھو، اس کا عقیدہ رب پر کتنا مضبوط تھا۔ ہواؤں کے فرشتوں تمہاری مدد کی ضرورت نہیں، پانی کے فرشتوں تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے، اے فرشتوں چلے جاؤ، تمہاری مدد کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس ابراہیم کو اگر مدد کی ضرورت ہے تو اس کے رب کی مدد کی ضرورت ہے، اور کسی کی نہیں۔ جس کا دین اتنا صاف ستھرا ہو، جس کا دین یہ مضبوط عقیدہ دے رہا ہو، وہ مسلمان آج غیروں سے ڈر رہا ہے۔ کیوں ڈر رہا ہے؟ اس نے دنیا کو کل متاع سمجھ لیا ہے، دنیا کو کل پونجی سمجھ لیا ہے۔ اس نے، وہ سمجھتا ہے اس کے اعمال صحیح نہیں ہے، وہ سمجھتا ہے دنیا سے مروں گا، عذاب قبر میں گرفتار ہو جاؤں گا، وہ سمجھتا ہے میرے اعمال اتنا سیاہ کار ہے، اتنے خراب ہے، میں دنیا سے رخصت ہوں گا، اللہ ہمارا ہم سے ناراض ہے، اللہ ہمیں جہنم کے حوالے کر دے گا۔ اللہ کی قسم، جو اللہ کے موحد بندے ہوتے ہیں، اللہ کے جو صالحین بندے ہوتے ہیں، نیکوکار بندے ہوتے ہیں، متقی بندے ہوتے ہیں، وہ غیروں سے کمی نہیں کرتے۔ انہیں معلوم ہے دنیا کو اللہ نے ہمارے لیے نہیں بنایا ہے، ہمارے لیے تو آخرت ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے ہم تمام مسلمانوں کو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 6 عظیم نصیحتیں ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ایک بنائے، نیک بنائے، قرآن و حدیث پہ چلنے والا بنائے۔ ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پڑھو، اور ہماری زبان سے کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ ادا کرے۔ آمین۔ عباد اللہ رحمكم اللہ ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون وادعوه یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اکبر۔